بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کے ذہن کو گناہوں کی طرف راغب کرے، یعنی جو شخص، اور یہ ابتدا سے ناظرین یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی جب انسان توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی توبہ کو مؤخر نہیں کرتا، اس وقت بھی شیطان انسان کی عقل، انسان کے ذہن کے دروازوں پر دستک دینے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔ لیکن جب انسان دل کے 7 دروازوں کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان کا یہ وار، شیطان کا یہ اٹیک یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کے ذہن میں گناہوں کے حوالے سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ خیالات شیطان کی جانب سے پیدا ہوتے ہیں، یہ 5 قسم کے خیالات ہیں۔ 5 قسم کے گناہوں کے خیالات انسان کے ذہن میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ یہ اب تحریر فرما لیں۔ اس میں شیطان کا جو پہلا اٹیک ہے اس کو کہتے ہیں حاجس۔ حاجس کہتے ہیں ذہن میں گناہ کا خیال آنا، فقط خیال کا آ جانا، اسے کہتے ہیں حاجس۔ مثال کے طور پر ہم کسی روڈ پر چل رہے ہیں اور ذہن میں ایک خیال آیا کہ کوئی غیر محرم عورت ہمارے پیچھے آ رہی ہے، فقط یہ خیال کا آ جانا اسے کہتے ہیں حاجس۔ اب خیال کا بار بار آنا، بار بار شیطان کا انسان کی عقل کے دروازوں پر دستک دینا، بار بار انسان کے ذہن میں اس عورت کا خیال آنا، اس کو کہتے ہیں خاطر۔ خیال کے آنے کو کہتے ہیں حاجس، خیال کا بار بار آنا اسے کہتے ہیں خاطر۔ اس کے بعد انسان کا اپنے ذہن میں یہ منصوبے بنانا، کیا میں اس عورت کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ خیال کے آنے کو کیا کہتے ہیں حاجس، خیال کے بار بار آنے کو کہتے ہیں خاطر۔ انسان کا ذہن میں منصوبہ بنانا، یہ سوچ پیدا کرنا، یہ خیال کیا میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ اس کے بعد جب انسان منصوبہ بنا لیتا ہے، اپنے ذہن کو تیار کر لیتا ہے اور انسان کا غالب ارادہ یعنی ذہن کی غالب جہت اس طرف چلی جاتی ہے کہ میں نے دیکھنا ہے، اسے کہتے ہیں ہم۔ یعنی ایک مغلوب سی مزاحمت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھنا، لیکن غالب جہت یہی ہے، غالب ذہن یہی ہے کہ میں نے حرام کی جانب دیکھنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 90% انسان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھنا ہے تو اسے کہتے ہیں ہم، اور 10% پاسبلٹی ہے ذہن میں مزاحمت ہے، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، گناہ ہوگا، میں توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ایک مدت سے جد و جہد کر رہا ہوں، دل کے 7 دروازے بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا بند کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب شیطان چاہتا ہے کہ ان دروازوں کو ایک مرتبہ پھر کھولے، میں کیوں دیکھنا چاہتا ہوں، میں کیوں ارادہ کر رہا ہوں۔ اگر 10% یا 20% یا 30% یہ پاسبلٹی ہے تو اسے کہتے ہیں ہم، لیکن غالب جہت نہ دیکھنے کی طرف ہے۔ اس کے بعد جب انسان کی 100% 100% انسان تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے اس حرام کا ارتکاب کرنا ہے، اس گناہ کو دیکھنا، یہ کوئی بھی گناہ ہو، آپ کے سامنے 1000 پاؤنڈ موجود ہے، پڑا ہوا ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، آپ جانتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، خیال آیا کیا یہ اٹھا لوں، چوری کر لوں، اس خیال کا آنا حاجس، خیال کا بار بار آنا خاطر، اور حدیث نفس سے منصوبہ بنانا کہ میں اٹھا لوں یا نہ اٹھاؤں، اسے کہتے ہیں حدیث نفس۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان کا 50% سے زیادہ پرسنٹیج ہو، ذہن غالب جہت اس جانب ہو کہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، اسے کہتے ہیں ہم۔ اور جب انسان پختہ عزم کر لے، عزم مصمم ہو جائے، پختہ عزم ہو جائے کہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو اسے کہتے ہیں عزم۔ ناظرین کرام، یہ جو پہلے 4 خیالات ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، خیال کے آنے پر گرفت نہیں ہوتی، خیال کے بار بار آنے پر گرفت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ منصوبے بنانے پر بھی گرفت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اگر اکثر غالب جہت اس طرف ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن جب انسان عزم بنا لے، عزم کر لے، ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو اس پر آخرت میں مواخذہ ہے، باز پرس ہے۔ اسی کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کی آنکھ، انسان کے کان، انسان کی سماعت اور انسان کے دل، ان تمام پر آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ انسان گناہ کا ارتکاب نہ بھی کرے لیکن جب عزم کر لیتا ہے تو آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ ناظرین کرام، توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ اگر یہ خیالات آئیں، جو ہی شیطان ہمارے عقل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً ہم